یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین۔ حضرات محترم و عزیزان گرامی، آج دی تاریخ ساز اور تاریخ ساز اجتماع اس بات دی گواہی ہے کہ آج شبان المعظم کی 14 تاریخ اور 15ویں رات ہے۔ آج تقسیم انعامات، نعمت خزائن اللہ تعالیٰ کی بجٹ کی رات ہے، اور اس رات میں ملائکۃ المقربین، اللہ کے تمام فرشتے آسمان سے زمین کی جانب تشریف لاتے ہیں اور سرکار کے نام لیوا اور غلاموں کو آ کر سلام کرتے ہیں۔ ان سلامتی والے فرشتوں کی نورانی حاضری میں آج کا عظیم اجتماع کروانے والے محترم المقام بھائی اختر حسین، بھائی جاوید حسین صاحب، محمد آصف جٹ برادران کا عظیم شان اجتماع اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کل کائنات کی ساری اولاد ہم سب پر راضی ہو جائیں۔ تو حضرت خطیب پاکستان سیدنا محمد علی نجم سرکار جو ابھی اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں، ان کا خصوصی خطاب ہے، وہ بھی آج تاریخ ساز خطاب فرمائیں گے۔ اس سے قبل جو میری ڈیوٹی ہے، میں نے مولا کل کائنات آپ کی آمد سے لے کر سرکار کے آخر تک جو فرمان رسول ہے وہ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھنا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ نورانی فرشتوں کی برسات میں ہم سب کی حاضری شرف قبول عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ ولا الہ غیرہ، اللہ ایک وحدہ لا شریک، اودی خدائیت، سمدیت، احبیت، وحدانیت، ربوبیت کے اندر کوئی شریک نہیں۔ کوئی شخص روئے زمین اندر کھڑا ہو کے گل کہہ دے کہ میں اللہ دا شریک ہاں، دارا اسلام تو خارج۔ اللہ دا کوئی شریک نہیں۔ او دے پیارے محبوب حضور نبی اکرم سید عالم، ہادی کل، ختم الرسول اور مولا کل، اول نور، آخر نور، ظاہر نور، باطن نور، نور من نور اللہ، شہنشاہ حسن وفا، منبع جود و سخا، قبلہ حق نما، مقتدائے انبیاء، احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا پہ ارباہ درود و سلام۔ اور محبوب کائنات منبر رسول پر بیٹھ کر مولا کل کائنات کے متعلق آپ کا کیا فرمان ہے، اس لیے یہ بات صاف واضح کرنی ہے کہ پہلے میں سرکار کا فرمان اور اس کے بعد آپ کے فرمان کی ترجمانی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احبنی فقد احب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب علی فقد احبنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سب علی فقد سبنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ومن ابغض علی فقد ابغضنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کل کائنات کے متعلق فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ حاضر سیگا ہے، صحابہ کے اجتماع میں آپ نے فرمایا یہ علی مولا۔ صحابہ کے اجتماع میں ممبر رسول پر بیٹھ کر سرکار فرما رہے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلی منی وانا من العلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دنیا میں ان علی اخی فی الدنیا والآخرۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، لے علی انت منی بمنزلۃ راس من الجسد۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر رسول پر بیٹھ کر مولا کل کائنات کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ علی پاک کا جو مقام ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ ہوں جو میں نے پڑھا ہے اس کی ترجمانی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر یہ بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال کے بعد مولا کل کائنات کعبۃ اللہ کے اندر العلیو بولدہ جوف الکعبۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آمد کے 30 سال بعد کعبۃ اللہ کے اندر مولا کل کائنات کی آمد ہے۔ اس مولا کل کائنات کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی پاک نے علی پاک کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور علی پاک نے نبی پاک کو دیکھا اور نبی پاک نے علی پاک کو دیکھا۔ اس وقت سرکار نے فرمایا النظر الی وجہی علی عبادت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کل کائنات کو دیکھتے ہی یہ فرمایا الذکر علی عبادت، ایک طرف فرض عین عبادت کھڑے ہو کر نماز ہے، دوسری طرف مولا کل کائنات کا ذکر اور نام عبادت ہے۔ اس مولا کل کائنات کی آمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، یہ کیا خوب سما اور یہ کیا خوب منظر ہے، یہ کیا خوب منظر اور یہ کیا خوب سما ہے کہ جس وقت نبی پاک علی پاک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، یہ کیا خوب منظر اور یہ کیا خوب سما ہے۔ اس وقت کے پتھر من صلی علی صلاۃ جہر بہا شاہد لہ کل حجر و مدر و راب و یابس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 70,000، دوسرے مقام پر 40,000 فرشتہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ ان درود و سلام کی گواہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس وقت غیبی آوازوں میں، اللہ کی غیبی آواز میں، فرشتوں کی غیبی آواز میں، حوران غلمان کی آواز میں، کعبۃ اللہ کے پتھروں کی آواز میں، ان ذروں کی آواز میں، اس وقت کے پہاڑوں کی چٹانوں کی چوٹیوں کی آواز میں، کعبۃ اللہ کی در و دیوار کی آواز میں، کیا آواز ہے؟ آپ بھی پڑھ لیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ آواز ہے کہ گواہ کعبہ کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ کعبہ کی ہر یہ کیا خوب منظر اور یہ کیا خوب سما ہے کہ نبی پاک علی پاک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور نبی پاک کا کیا فرمان ہے، انا علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، فرشتوں کی روانی میں، دریا کی روانی میں، سمندروں کی لہروں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، پتھروں کی چٹانوں میں، کعبۃ اللہ کی ہواؤں میں، کعبۃ اللہ کے پہاڑوں کی آوازوں میں، کعبۃ اللہ کے پتھروں کی آوازوں میں کیا آواز ہے، فلا یمر لحجر الا شجر قال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور اس وقت کیا غیبی آوازوں میں کیا آواز ہے، من صلی علی صلاۃ جہر بہا شاہد لہ کل حجر و مدر و راب و یابس، اس وقت کے پتھر، پہاڑ اور کعبۃ اللہ کی گلیوں میں اور کعبۃ اللہ کے پتھروں کی آوازوں میں یہ آواز ہے۔ نبی پاک علی پاک کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، غیبی آوازوں میں کیا آواز آ رہی ہے کہ گواہ کعبہ کی ہر گلی ہے،
گواہ کعبہ کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ کعبہ کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے اس مولا کل کائنات کی آمد کی بات کر رہا ہوں اپنی 12 سال جوانی میں مولا کل کائنات 12 سال آپ کی عمر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر رسول پر بیٹھ کر مولا علی فرما رہے ہیں سلونی سلونی فواللہ لا تسألونی ان یکونا الی یوم القیامت الا حتی تسکن بہی مولا کل کائنات یہ فرما رہے ہیں آؤ دنیا والو اے میرے صحابہ یہ بات غور سے سن لو اپنی چادروں کو اپنے کانوں سے اٹھا کر الا سو کے ہی غور سے آپ نے فرمایا میری آواز کو سن لو سرکار نے فرمایا مولا کل کائنات نے فرمایا جو قیامت تک ہونے والی بات ہے آؤ میں آپ کو بتاؤں کیا ہوگا مولا کل کائنات اس آواز کو اس بات کو کعبۃ اللہ مدینہ تو رسول میں یہ بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی غلام ہے غلامی ہے رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ حضرات گرامی میں مسند اسٹیج کی زن بننے پر فخر و سعادت پیر طریقت امیر شریعت آل نبی ولاد علی حضور قبلہ پیر سید محمد علی نجم نشاہی قادری صاحب آپ تشریف لائے صمیم قلب سے ادھر ہو جانا بھائیان اگے نہ بیٹھو بڑی مہربانی پیچھے ہو جاؤ بڑی مہربانی آپ تشریف لائے محفل پاک کا حسن بنے صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں تمام ساتھی بیٹھ جائیں بھائی جان تمام ساتھی بیٹھ جائیں بہت شکریہ جناب بہت شکریہ اور تھوتیاں کلاس سے سنی طریقے جو کارکنان تشریف لائے میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر شاہ نواز صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں دل کی تھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں حضرات محترم و عزیزان گرامی پاکستان کی عظیم شخصیت محقق دورہ اور اس وقت کی عظیم مذہبی سکالر خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا سیدنا محمد علی نجم خطیب اعظم پاکستان خطیب اعظم بہاڑی زیب آستانہ عالیہ بہاڑی شریف جو کہ تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں آخری الفاظ ہیں سرکار کی نگاہ کرم سے ہم پر بھی کرم ہو جائے اور آنے والوں پر بھی کرم ہو جائے آج نگاہ نبی پاک نگاہ پنجتن پاک نگاہ علی پاک نگاہ امام پاک نگاہ آل پاک نگاہ کل سادات و ولایت پاک کی نگاہ کرم سے آنے والوں پر آج کرم ہو جائے اور جنہوں نے آج کی اس محفل کو سجایا ہے چودھری اختر حسین صاحب اور چودھری جاوید اقبال برادران آصف حسین جٹ برادران کے یہ عظیم و انتظام اہتمام اللہ تعالیٰ نورانی فرشتوں کی برسات میں اس حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے تو آخری جو الفاظ ہیں انہی الفاظ پر انشاءاللہ اختتام ہوگا کہ مدینہ شریف میں مولا کل کائنات منبر رسول پر تشریف فرما ہے اور منبر رسول پر تشریف فرما ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں مولا کل کائنات نے فرمایا سلونی سلونی فواللہ لا تسألونی ان شیئن ان یکونا الی یوم القیامت الی حتی تسکن بہی مولا کل کائنات فرماتے ہیں دباک فیک وما تشارا وتزعم انک جرم صغرا وفیک الزوی العالم الاکبر مولا کل کائنات وہاں پر یہ فرما رہے ہیں آؤ اے میرے صحابہ بہت ضروری اعلان آپ نے فرمایا کہ غور سے میری بات کو سنو قیامت تک جو ہونے والا ہے آپ کو میں بتاؤں کیا ہوگا جب آپ کا خطاب ختم ہوا تو ختم ہونے کے بعد باہرلے دروازے پر جبرائیل امین تشریف لائے اور جبرائیل امین نے سرکار سے پوچھا سرکار آپ نے خطاب کیا ہے آپ نے کہا ہے قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے جو ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا بتاؤ اس وقت جبرائیل امین کہاں ہے مولا کل کائنات نے مشرق دیکھا مغرب دیکھا جنوب دیکھا شمال دیکھا اور تخت سرا سے لے کر عرش اولا تک آپ نے نگاہ ماری نگاہ کے بعد آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین آپ ہیں تو جبرائیل امین نے یہ ارشاد فرمایا کہ واقعہ ہی
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، آپ نے جو فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، واقعہ ہی آپ علم کا دروازہ ہیں۔ اس مولا کل کائنات کی اس وقت کی در و دیوار اور مدینہ شریف کی وہاں پر جو دیواریں ہیں، کالے سیاہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی آوازوں میں، غیبی آوازوں میں، پتھروں کی آوازوں میں کیا آواز ہے؟ من صلی علی صلاۃ جہر بہا شاہد لہ کل حجر و مدر و راب و یابس، ہر چیز مولا کل کائنات کا نام پکار کر یہ کہہ رہی ہے، اور فرشتوں کی گواہی میں یہ آواز آ رہی ہے کہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا کل کائنات کے متعلق فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، آپ نے فرمایا یہ حاضر سیگا موجودگی پر یہ علی مولا، یہ علی مولا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے یہی بات آپ کے زمانہ میں یہی بات کہی، واقعہ ہی آپ علی مولا ہیں۔ تمام ابو بکر صدیق، عمر فاروق سرکار، عثمان غنی سرکار، عشرۃ المبشرہ، دیگر صحابہ کرام نے یہ آواز دی کہ واقعہ ہی نبی پاک نے جو بات کہی ہے واقعہ ہی آپ علی مولا ہیں۔ تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا انا علیم منی وانا منہ، نبی پاک کا فرمان پڑھ رہا ہوں، پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ کون وہ علی پاک؟ حضرت صاحب تشریف فرما ہے، ان کی نگاہ کرم سے کرم ہو جائے گا۔ کون وہ علی پاک؟ کون وہ علی پاک جو ایک ہی وقت پہ حیدر 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 بھی ہے، متر بھی ہے، تطہیر بھی ہے؟ کون وہ علی پاک جو ایک ہی وقت پہ حیدر بھی ہے، متر بھی ہے، مجدر بھی ہے، فاتحہ بدر و خیبر و احد و خیبر بھی ہے، ہادی کوثر بھی ہے، امام محشر بھی ہے؟ کون وہ علی پاک جو ایک ہی وقت پہ شوقت انسان بھی ہے، عظمت انسان بھی ہے، اللہ کا قرآن بھی ہے، نعت کے قرآن بھی ہے، مومن کی پہچان بھی ہے، شاہ مردان بھی ہے، شیر یزدان بھی ہے، کل ایمان بھی ہے، مرد یرار بھی ہے، غیر سرار بھی ہے، قاتل کفار بھی ہے؟ قاتل کفار کون؟ قاتل کفار کون؟ جو کاتب قدرت کی تحریر ہے، جو کاتب قدرت کی تحریر ہے، جو زمانے انسانیت کا پیر ہے، نبی کا ویر ہے، وہ اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب ہے۔ اس مولا کل کائنات کے ماننے والوں، نبی پاک کے ماننے والوں، پانچ تن پاک کے ماننے والوں، علی پاک کے ماننے والوں، امام پاک کے ماننے والوں، آل پاک کے ماننے والوں، آج کا یہ تاریخ ساز اجتماع اس بات کی گواہی ہے کہ سرکار کی نگاہ کرم سے آج 15ویں رات ہے، شب برات، بہت عظیم رات ہے۔ آج آپ کی یہ جو حاضری قبول ہو چکی ہے، آج جو آپ کو رب کائنات نے نعمت خزائن اللہ، رب کائنات کی بجٹ کی رات ہے۔ آپ کو جو بے اولاد ہیں ان کو آج اولادیں ملنی ہیں، جو فقراء ہیں ان کو آج خزانہ غیب ملنا ہے، جو رب کائنات فرشتوں کی روانی میں سرکار کے توسط سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ ان کی دعائیں آج قبول ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نورانی فرشتوں کی برسات میں محترم المقام جاوید اقبال صاحب، اختر حسین برادران کے عظیم انتظام و اہتمام، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے، اور ایسا کرم ہو جائے کہ آئندہ سال پھر یہاں پر سرکار کی موجودگی میں پھر ہمیں بیٹھنا اور سرکار کی زیارت کرنا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔